اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب قیام بنایا ہے، اور عزت کے مہینے کو اور قربانی کے جانور کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ویڈیو دیکھ کر اور قرآن کی آیت کو سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس ٹاپک پر ہے۔ اندر کی چیزیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ابھی جیسے کہ آیت آپ لوگوں نے سنی ہے، سمندر کی ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 96 سے 100 تک۔ حرام کیوں ہے، حلال کیسے ہے، آپ دیکھ کر سمجھیے۔ دیکھیے ابھی میں پہلی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ سمندر کا جانور وہ ہے، بتایا یہ کہ جو پانی میں سانس لیتا ہے باہر نکل کے مر جاتا ہے، یہ ہے اصل میں سمندری جانور یا سمندر کا شکار۔ اور جو رہتے چاہے بہت ہوں پانی میں لیکن ناک ان کی اوپر تیرتی رہتی ہے، یا کافی دیر کے لیے بھی وہ اندر ہوتے ہیں پھر سانس لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ آکسیجن لیتے ہیں ایٹماسفیئر سے، اور جو اپنی آکسیجن پانی سے لیتے ہیں تو ان کے اندر آکسیجن بہت کم جاتی ہے، اور ان کے اندر یہ فلوئنگ بلڈ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، یہ بہتا ہوا خون حرام ہے، اسے ذبح کر کے نکالنا ہوتا ہے۔ اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ مچھلی کاٹیں تو اس کے اندر ایسی ہاتھوں پہ ذرا خون لگ جائے گا، کوئی بہتی ہوئی دھار نہیں نکلے گی۔ تو جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں ان کا ریسپیریٹری سسٹم الگ ہوتا ہے، اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ان کی باڈی میں۔ اس پر نہیں غور کیا دنیا کے اعتبار سے، اسے غور کرتے تو اس آیت کو ریلیٹ کر لیتے، کسے کہا ہے کہ سمندر کا شکار، کسے کہا ہے، اور اسے ڈائریکٹ حلال کیا۔ کہتے ہیں کہ جو سمندری جانور ہے جو سانس لیتا ہے اوپر آ کر، تو وہ جانور حرام ہے جس میں خون بھی بہتا ہے۔ عام جانور ہے سمندری جیسے کہ کھیکڑا، جھینگا، مچھلی اور بھی بہت سارے ہیں جس میں خون نہیں بہتا، وہ ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ یہ سمندر کے اندر یا پانی کے اندر رہتے ہیں، یہ سانس نہیں لیتے۔ جو جانور سمندری جو خون نہیں بہتا وہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ کہتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حنفی مسلک میں یہ حرام کیوں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ سی فوڈ حلال و حرام کی تفصیل۔ سی فوڈ میں سے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام؟ بنت حوا نے پوچھا ہے۔ سمندری مخلوق میں جمہور کے نزدیک تو سب کچھ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، بہت سے مسائل میں امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، بہت سے مسائل میں امام ابو یوسف نے اختلاف کیا، بہت سے مسائل میں دونوں نے امام حنیفہ سے اختلاف کیا، یہ تینوں استاد شاگرد تھے۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں تمام علماء حنفیہ متفق ہیں کہ سمندر میں صرف مچھلی کھانا حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق وہ جائز نہیں ہے۔ جو دیگر حضرات ہیں ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، احل لکم صید البحری وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، یہ تمہارے کھانے کے طور پر اور مسافروں کے لیے۔ اس آیت سے استدلال کیا ہے بہت سے حضرات نے۔ ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی چونکہ شافعی مسلک کے ہی زیادہ قریب ہیں، اور ان کے اصول وہی ہیں جو یعنی ظاہر حدیث کو لینا یا ظاہر آیت کو لینا، تو ان حضرات نے جو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں یا عرب ملکوں میں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، تو ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ احل لکم صید البحری، کہ سمندر کا شکار ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ تو سمندر کے شکار میں تو ظاہر ہے سب کچھ آ جاتا ہے۔ جو حنفیہ کی دلیل ہے وہ پہلی بات تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ ایک خاص سیاق و سباق ہے، اس کا وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن مجید اس سے پہلے والی آیت میں یہ کہتا ہے کہ حالت حرم میں خشکی کا حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر حرام ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز کو حلال و حرام نہیں قرار دیا جا رہا،
بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالت احرام کی پابندیاں وہ سمندر پہ لاگو نہیں ہوتی. جیسے آپ خشکی میں جب شکار کرتے ہیں احرام کی حالت میں تو آپ پر اس کا کفارہ لازم آتا ہے, تو سمندر کا شکار پہ کفارہ لازم نہیں آتا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ احرام کی متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے. رہا مسئلہ کہ مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں پھر کس دلیل سے امام ابو حنیفہ نے ان کو ناجائز کہا ہے, اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کر دیں گے اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے. اب جو خبائث ہے, اگر ہم سمندر کی ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو سمندر میں تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے جس کو کوئی بھی دنیا میں, یعنی اگر حلال ہونے کا فتویٰ بھی دے گا تو کھائے گا نہیں وہ اس کو. سمندر میں تو سمندری مینڈک بھی ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا گند نکل رہا ہے سمندر سے, تو بدبودار چیزیں بھی نکلتی ہیں جن کی گھن آ رہی ہوتی ہے. تو خبائث جو ہے نا, خبائث وہ تو اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو اگر ہم سمندر کی ہر مخلوق کو حلال قرار دیتے ہیں تو بھائی اس میں تو پھر سمندری مینڈک بھی آئیں گے اور اس میں تو بہت ساری گند بلا اس میں چیزیں بھی آئیں گی. ایسا لگ رہا ہے کہ طارق مسعود صاحب کے پاس کوئی اسٹرانگ دلیل نہیں ہے. قرآن کی آیت تو یہ پڑھ رہے ہیں, وہی ترجمہ کر رہے ہیں, لیکن اس کو سمجھانا اور ایکسپلینیشن دینا طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں. بات کو گھما پھرا کے حنفی مسلک کے قریب ہی لے کے آ رہے ہیں. لیکن آپ کو ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بات کو کتنا گھما رہے ہیں. خیر جو بھی ہو, طارق مسعود صاحب کی اس ویڈیو کے بدلے میں ایک اور ویڈیو ہے جو اسی آیت کو صحیح طریقے سے, جو انہوں نے کہا کہ مینڈک ہے, سمندری چیزوں میں مینڈک آئے گی, خبیث چیزیں یعنی گندی چیزیں آئے گی کیا, اور سکی جگہ خوشی یعنی زمین پر کیا رہتا ہے, یہ سب باتوں کا ایک اور ویڈیو میں دیں گے ہم. اور اسی میں حدیث میں اور صحابہ کی زندگی قرآن حدیث میں کیا کیا کہتے ہیں, یہ سب باتیں طارق مسعود صاحب کے کلیئر ہو جائیں گے. دیکھیے نیکسٹ ویڈیو میں ایک دم صحیح اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ ایک دم کلیئر ہو جائیں گے. جو پیورلی سی فوڈ ہے, پیورلی سی فوڈ وہ ہوتا ہے جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائے. صحیح. اب یہ کہتے ہیں سی فوڈ, وہ تو سی میں تو وہ جناب وہ سانپ بھی آتے ہیں. سر سانپ باہر نکالنے سے مرتا نہیں ہے, سمندری سانپ بھی آپ باہر نکالیں وہ خشکی پہ بھی رہ سکتا ہے. او جی کچھوا بھی آتا ہے, کچھوا کیا زمین پہ مر جاتا ہے؟ تو پہلے آپ اللہ کے بندو ڈکشنری تو حاصل کرو کہ سی فوڈ کہتے کسے ہیں. قرآن جو کہتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ سمندر کا مردار حلال کر دیا گیا ہے, وہ سمندر کا مردار ہے جو سمندر کا ہے, جو سمندر کا رہائشی ہے. کچھوا سمندر کا رہائشی نہیں ہے, وہ زمین اور سمندر دونوں میں رہ سکتا ہے. پیورلی ویل مچھلی, حالانکہ انفی ویل مچھلی کو حرام کہتے ہیں. تسی تو جھینگے نو لے کے پھر رہے ہو نا, جھینگا بھی حلال ہے. وہ تو ویل مچھلی کو حلال نہیں ماننے کے لیے تیار. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح ایک جہاد کے دوران کچھ صحابہ تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر نے باہر پھینک دی, 15 دن تک وہ کھاتے رہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ہمارے لیڈر تھے اور انہوں نے اینڈ پہ حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں وہ جوڑی جائیں, وہ جو اس کا نکلتا ہے وہ پوری پنجر نکلتا ہے جو, تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا, وہ اس سے بھی اونچی تھی. اتنی بڑی کون سی مچھلی ہو سکتی ہے ویل؟ اب تو دنیا نے ایکسپوز کر دیا ہے. اب انفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہوئی ہوئی تھی یہ حدیث, کیونکہ وہ تو ویل مچھلی کو کہتے ہیں, ویل مچھلی تو میمل ہے اور میمل حرام ہے. وہ اس کو حرام کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مچھلی ہے ہی نہیں, یہ تو میمل ہے. ہم پوچھتے ہیں یہ حضرت ابو عبیدہ کے لیے جو مچھلی آئی تھی یہ کون سی تھی؟ اب تو میں بتا دیا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کہے جی میں نے ایک جانور دیکھا جس کا اتنا بڑا کان تھا, تو سر آپ کا بچہ بھی بتائے گا کہ وہ ہاتھی ہی ہو سکتا ہے. آپ کے نہیں, وہ بلی تھی ایک نا ہمارے انفیوں نے یہی کیا ہے. وہ